ڈائننگ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کسی وقت ہلکے سے قہقہوں کی آواز بھی آ جاتی۔ رحمت خان ٹرالی لے کر میرے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے ایک ستون کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، سامنے والے ستون کے پاس سنہری فریم والی اینک لگائے شری راج بیٹھا ہے۔ تمہیں ٹرالی درمیان میں رکھ کر اپنا گلدان شری راج کے سامنے میز پر رکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے ونگ کی طرف چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ ٹرالی کو لیے مہمانوں کی بڑی میزوں کے درمیان آ گیا۔ ٹرالی وہیں رہنے دی اور گلدان اٹھا کر سنہری فریم والی اینک جس نے لگائی ہوئی تھی اس کے سامنے والی شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ میں نے ایک نظر شری راج پر ڈالی۔ 50 کے قریب عمر ہوگی، بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی، چہرے پر کرختگی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے جو اس کی بے راہ روی اور شراب نوشی کی غمازی کر رہے تھے۔ گلدان میں سرخ گلاب کے کھلے ہوئے پھول سجے ہوئے تھے، لیکن ان پھولوں کے درمیان گلدان کی تہ میں ایک ایسا دھماکہ خیز مادہ بھرا ہوا تھا جو اس ہوٹل کی پوری منزل کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں گلدان رکھتے ہی پیچھے ہٹا اور بڑے ادب سے چلتا دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے نہیں پتا اس وقت مجاہد، رحمت خان اور کمانڈو خالد کہاں تھے۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں گلدان رکھنے کے فوراً بعد نیچے کیٹرنگ روم کے باتھ روم میں آ کر بیروں والی وردی اتار کر دوسرے کپڑے پہنوں گا اور ہوٹل سے فوراً نکل جاؤں گا اور دوسرے چوک میں ایک خاص ریستوران میں رک کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کروں گا۔ دھماکہ خیز گلدان مجاہد، رحمت خان اور انور خان نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے خاص طور پر تیار کروایا تھا جو دھماکہ خیز مواد تیار کرنے میں ماہر تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ گلدان میں لگایا ہوا بم یا بارود 1 گھنٹے بعد پھٹ پڑے گا۔ انور خان نے دھماکہ خیز گلدان لفٹ میں میری ٹرالی پر رکھتے ہوئے اس کے ایک خاص بٹن کو دبا دیا تھا۔ گلدان بم کی الٹی گنتی اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ میں لفٹ میں بیٹھ کر نیچے کیٹرنگ روم میں آ گیا۔ یہاں 2-1 بیروں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کپڑے باتھ روم کے ایک بکس میں چھپائے ہوئے تھے۔ باتھ روم میں گھس کر میں نے جلدی بیرے کی وردی اتار کر بکس میں چھپا دی اور اپنے کپڑے پہن کر باتھ روم سے نکلا اور جیکٹ کے کالر اوپر چڑھائے اور تیز قدموں سے کیٹرنگ روم میں چلتا ہوا کوریڈور میں اور وہاں سے ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ دھماکہ ہونے میں میرے حساب سے ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں ہوٹل کے سبزہ زار کے قریب سے ہوتا ہوا گیٹ میں سے باہر نکل گیا۔ جس ریستوران میں پہنچ کر مجھے اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنا تھا وہ معمولی سا چائے خانہ تھا اور پیلس ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ مناسب نہیں تھی، ہمیں وہاں سے کافی دور جا کر ایک دوسرے سے ملنا چاہیے تھا، مگر اب جگہ نہیں بدلی جا سکتی تھی۔ یہ بات بھی تھی کہ مجھے گنج محلے کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا جہاں رحمت خان کا گھر تھا اور مشتاق صاحب کے کوارٹر کا بھی راستہ معلوم نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں ریستوران میں اپنے مجاہدوں کا انتظار کرنا تھا۔ میں ریستوران میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چائے منگوائی اور ریستوران کی دیوار پر لگے کلاک پر نگاہ ڈالی۔ میرے حساب سے ہوٹل میں دھماکہ ہونے میں 10-15 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے گلدان میں لگایا ہوا دھماکہ خیز مواد اگر نہ پھٹ سکا تو ہماری ساری محنت رائے گاں جائے گی اور دوبارہ ایک طویل منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ میں چائے بھی پی رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد سامنے دیوار پر لگے کلاک کو بھی دیکھ لیتا تھا جس کی سیکنڈ کی سوئی برابر چل رہی تھی۔ میرے کان دھماکے کی آواز سننے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ بازار میں ٹریفک چل رہی تھی۔ یہ دلی کا بڑا بارونق علاقہ تھا۔ رات کے وقت بھی یہاں بڑی چہل پہل تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں گلدان بم کے بٹن کو آن کیے 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ بم نہیں پھٹے گا، ان لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور مواد کو ٹھیک طرح سے نہیں لگایا۔ ریستوران کا لڑکا میری میز سے چائے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولا، سر کچھ اور پیئیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے جیب سے بل نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے 10 روپے کا نوٹ اسے دے کر کہا، باقی تم رکھ لو۔ بیرا تھینک یو کہہ کر ٹرے میں خالی برتن رکھ کر واپس مڑا ہی تھا کہ ریستوران کا فرش ایک دھچکے سے آگے کو ہلا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس قدر خوفناک دھماکے کی آواز آئی کہ لگتا تھا علاقے کے سارے مکان پھٹ پڑے ہیں۔ بیرے کے ہاتھ سے ٹرے گر پڑا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ریستوران میں اور باہر بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ جس کا جس طرف منہ اٹھا دوڑنے لگا۔ درختوں میں سوئے ہوئے پرندوں نے شور مچا دیا، کتے بھونکنے لگے۔ ریستوران کا مالک گھبرایا ہوا ریستوران سے نکل کر بازار میں آ کر ہر ایک سے پوچھنے لگا، کیا ہوا بھائی، کہاں بم پھٹا ہے؟ لوگ سخت خوفزدہ تھے، ہر شخص بھاگ رہا تھا۔ میں
اپنی جگہ پر خاموش ہو کر بیٹھا خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنے زبردست دھماکے کے بعد شری راج زندہ نہیں بچا ہوگا، بلکہ اس کے بدماشوں میں سے بھی کوئی زندہ نہیں رہا ہوگا۔ سب کے پرخچے اڑ گئے ہوں گے، یہی ہم چاہتے تھے، یہی میرا مشن تھا۔ میرا ریستوران میں زیادہ دیر بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں جائے واردات کے بہت قریب تھا اور کسی بھی وقت پولیس یا فوج اس علاقے کو گھیرے میں لے سکتی تھی، لیکن مجھے ہر حالت میں کمانڈو خالد اور مجاہد رحمت خان کا انتظار کرنا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اسی ریستوران میں آنا تھا۔ اس قیامت خیز دھماکے کے بعد بازار کی دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جس طرف دھماکہ ہوا تھا اس طرف سے شور و غل کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں اور آسمان روشن ہو گیا تھا۔ ہوٹل کی 5ویں منزل میں یقیناً آگ لگی ہوئی تھی۔ اب پولیس کی گاڑیوں کے ہوٹروں کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ میری گھبراہٹ قدرتی امر تھا۔ میرے ساتھیوں میں سے ابھی تک کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ریستوران میں بیٹھے ہوئے میرے سوا سارے گاہک بھاگ گئے تھے۔ ریستوران کا مالک اور بیرا بھی ابھی تک باہر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف آسمان آگ کے شعلوں سے روشن تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر لگا ہوا تھا۔ اچانک پولیس کی وین شور مچاتی بازار میں داخل ہو گئی۔ ویگن ریستوران کے قریب رکی۔ اس میں سے پولیس کی پوری گارڈ باہر نکلی اور بازار میں دوڑنے بھاگنے لگی۔ میں ریستوران سے کھسک کر بازار کی دوسری جانب چل پڑا۔ میرے سامنے پولیس کے سپاہیوں نے 2 آدمیوں کو پکڑ رکھا تھا اور اسے ویگن کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا، پیچھے بھی پولیس تھی۔ آگے کی جانب نہیں دوڑ سکتا تھا، آگے بھی پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں نکل جاؤں گا۔ میں ایسے چل رہا تھا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ 3 پولیس کانسٹیبل ایک آدمی کو پکڑ کر ویگن کی طرف لا رہے تھے۔ جیسے میں بظاہر بڑی بے نیازی سے ان کے قریب سے گزرا، ایک کانسٹیبل نے میری طرف دیکھا اور بولا، کہاں سے آ رہے ہو بابو؟ ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا۔ بھاگنے سے معاملہ مزید خراب ہو سکتا تھا۔ وہ کانسٹیبل میری طرف بڑھے، ایک نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ میں ہوٹل میں چائے پی کر آ رہا ہوں۔ دوسرے سنتری نے میری گردن کو پکڑتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ مجھے تو تم آتنکوادی لگتے ہو۔ میں نے کہا، میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں، میرا نام ہری چند ہے۔ کانسٹیبل نے مجھے پولیس وین کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، تھانے چلو۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی تو کانسٹیبل نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، ارے ادھر آؤ، میں نے آتنکوادی پکڑ لیا ہے۔ شاید میں نے جو اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کی تھی، اس سے وہ سمجھا کہ میں بھاگنے لگا ہوں، اور ضرور پیلس ہوٹل کے دھماکے سے میرا کوئی تعلق ہے۔ 3-4 مسلح پولیس کانسٹیبل دوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے مجھے قابو کر لیا اور دوسرے آدمیوں کے ساتھ ویگن میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع طور پر ہو گیا تھا کہ میں سوائے حیران اور پریشان ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میرا اس طرح پولیس کے ہاتھوں پکڑا جانا میرے ساتھیوں کے لیے خطرے کا باعث ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے بہت ہی خطرے کا باعث تھا، کیونکہ اس دلی شہر میں پولیس انٹیلیجنس کے 3 آدمیوں کو ہلاک کر چکا تھا اور ایک CID والے نے مجھے کچھ عرصہ پہلے مشتاق صاحب والے کوارٹر میں آتے جاتے دیکھا بھی تھا۔ اگر اس سے آمنا سامنا ہو گیا تو وہ مجھے فوراً پہچان سکتا تھا۔ انٹیلیجنس کے 3 آدمیوں کا خون اسی کوارٹر کے ارد گرد ان کی ڈیوٹی کے دوران ہو چکا تھا۔ ویگن چاروں طرف سے بند تھی۔ میرے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے جن کو پولیس نے شبے میں پکڑ لیا تھا۔ یہ تینوں گھبرائے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بار بار کہہ رہا تھا، میرا بیٹا اخبار کے دفتر میں کام کرتا ہے، میں ان پولیس والوں کو سمجھ لوں گا۔ میں نے اس وقت بڑے خلوص دل سے خدا سے دعا مانگی کہ میں انسان سے سانپ کی شکل اختیار کر لوں، کیونکہ اب میرے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ میں سانپ کے روپ میں آ جاؤں، مگر میری دعا کو بازیابی حاصل نہ ہوئی، میں سانپ نہ بن سکا۔ پولیس ویگن رات کی تاریکی میں دلی کی مختلف سڑکوں پر سے تیزی سے گزرتی ایک طرف گھوم کر رک گئی۔ ہمیں باہر نکالا گیا۔ یہ کوئی پولیس اسٹیشن تھا، وہاں پولیس کی پوری گارڈ موجود تھی۔ ایک تھانے دار ہماری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے پوچھا، ملزموں کو پکڑا کہ نہیں؟ جس کانسٹیبل نے مجھے دبوچا تھا وہ بولا، سر یہ تینوں آتنکوادی ہیں سر، جائے واردات سے بھاگ رہے تھے، میں نے بڑی مشکل سے انہیں قابو کیا ہے سر۔ سکھ تھانے دار نے ہمیں پنجابی میں گالی دے کر کہا، اندر کر دو انہیں۔ اس وقت ہمیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں سوچنے لگا، یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ مجھے کہاں تلاش کر سکیں گے؟ میری مدد کو تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میں مشتاق صاحب کا نام بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ پولیس اسٹیشن پر ایک افراتفری سی
मची हुई थी। मालूम हुआ कि पैलेस होटल का पूरा एक ब्लॉक धमाके से उड़ गया है और एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। इस खबर से मुझे इत्मीनान जरूर हुआ था, लेकिन मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस गया था जिससे बज़ाहिर मुझे छुटकारा मिलता नजर नहीं आता था। मेरे साथ हवालात में 3 आदमी थे। इनमें 2 नौजवान थे, एक पक्की उम्र का था। तीनों हिंदू थे। पक्की उम्र वाले आदमी का बेटा दिल्ली के किसी अखबार में मुलाजिम था। वो बार बार हवालात के बाहर खड़े मुसल्लह संतरी को कह रहा था कि मुझे टेलीफोन करने दो, मैं तुम सबको लाइन हाजिर करवा दूंगा। उसका शोर सुनकर एक हेड कांस्टेबल आ गया। उसने जब सुना कि इस आदमी का बेटा दिल्ली के किसी अखबार में काम करता है तो उसने कहा, लाला जी अपने बेटे का टेलीफोन नंबर बताओ, हम अभी मालूम कर लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। लाला जी ने अखबार के दफ्तर का नंबर दिया और कहा, मेरे बेटे का नाम बिशन दास है, वो रात की ड्यूटी पर होता है, इस वक्त वो दफ्तर में ही होगा, मेरी उससे बात करवाओ। हेड कांस्टेबल ने कहा, बस बस आराम से बैठो, मैं भी फोन करके मालूम करता हूँ। हेड कांस्टेबल चला गया। लाला जी बार बार एक ही फिक्रा दोहराने लगे, मैं पूरे थाने को डिसमिस करवा दूंगा, उन्हें एक शरीफ आदमी को हवालात में बंद करने का मजा चखाऊंगा। थोड़ी देर बाद वही हेड कांस्टेबल आया। उसने लाला जी से कहा, लाला जी बाहर आ जाएं। लाला जी ने बड़े फख्र के साथ कहा, अब तुम लोगों को पता चला कि मैं कौन हूँ। हेड कांस्टेबल लाला जी को हवालात से निकाल कर अपने साथ ले गया। मैं अपने 2 साथियों समेत हवालात में ही बंद पड़ा रहा। ये दोनों नौजवान थे और किसी कॉलेज में पढ़ते थे। इनमें से एक कहने लगा, पुलिस हमारी स्टूडेंट यूनियन की पावर से शायद वाकिफ नहीं है, सुबह होने दो, मैं यहाँ एजिटेशन शुरू करवा दूंगा। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। मैंने यूं ही कह दिया कि दिल्ली की एक फर्म में हेड क्लर्क हूँ। रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था कि धमाका हुआ। मैं रेस्टोरेंट से निकल कर जाने लगा तो पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया। मैं बेगुनाह हूँ। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा, मियाँ जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, सुबह होने से पहले पहले आपको भी यहाँ से निकलवा कर ही दम लेंगे। मगर मुझे मालूम था कि मेरा वहाँ से निकलना अब तकरीबन नामुमकिन था। मैंने पुलिस को कहा था कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और जब उन्हें मालूम होगा कि मैंने झूठ बोला था तो मुझ पर उनका शक शुबा और पुख्ता हो जाएगा और मुझे किसी टॉर्चर सेंटर पर ले जाकर मुझ पर तशद्दुद का घिनौना सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर बाद मुझे सिख थानेदार के सामने ले जाया गया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने घबराहट में अपने आप को हिंदू जाहिर किया था और अपना नाम हरिचंद बताया था। ये नाम हिंदू कांस्टेबल को याद था। ये हिंदू कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद था। मैं कोई दूसरा नाम नहीं बता सकता था। मैंने कहा, मेरा नाम हरिचंद है। सिख थानेदार ने पूछा, कहाँ काम करते हो? कांस्टेबल ने कहा, जनाब ये कहता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सिख थानेदार ने मेरी तरफ घूरते हुए पूछा, कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैंने यूं ही कह दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हूँ। सिख थानेदार बोला, तुम दिल्ली वाले नहीं लगते, पंजाबी हो? मैंने पंजाबी में कहा, जी हाँ, जालिंधर में हमारा घर है। मैंने ये सोचे समझे बगैर जालिंधर का नाम लिया था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पंजाबी बोलने का लहजा जालिंधर वाला है या नहीं। यही एतराज सिख थानेदार ने किया और कहा, तुम जालिंधर के नहीं हो, तुम तो पाकिस्तान के जहलम और चकवाल के रहने वालों की तरह पंजाबी बोलते हो। सच सच बता दो, इस धमाके में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? मैं खुद ही अपने जाल में फंस गया था। मैंने कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं भारत सरकार का मुलाजिम हूँ, आप पता कर सकते हैं। मैं झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और अपने जाल में मजीद उलझता जा रहा था। मैं ऐसा करने पर अब मजबूर था। हेड कांस्टेबल बोला, जनाब ये मुझे पाकिस्तानी आतंकवादी लगता है, हमने ठीक मुजरिम पकड़ा है। सिख थानेदार को यकीन हो गया था कि उसने पैलेस होटल में धमाका करने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों में से एक को पकड़ लिया है। वो बड़ा खुश था। उसने उसी वक्त किसी जगह फोन किया और कहने लगा, सर मैं गुरुदास सिंह SHO थाना नेहरू नगर बोल रहा हूँ। सर हमने एक आतंकवादी को पकड़ लिया है। यस सर, थैंक यू सर। उसने फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ फातिहाना अंदाज में देखते हुए बोला, अभी तुम सब कुछ बक दोगे। उसने कांस्टेबल से कहा, इसे अलग ले जाकर दूसरी हवालात में बंद कर दो और हथकड़ी लगा कर ले जाना। तुमने अभी तक इसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? उसने चिल्लाकर बाहर से किसी संतरी को आवाज दी और कहा, हथकड़ी ले आओ। मुझे उसी वक्त हथकड़ी लगा दी गई। मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था। थानेदार ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे करीब आकर कहा, क्या नाम बताया था तुमने? मैंने बेदिली से कहा, हरिचंद। मैं और क्या नाम बताता? मैं फंस चुका था। अब अपने झूठ को मजीद पुख्ता करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। थानेदार ने हिंदू कांस्टेबल को हुक्म दिया, इसकी पतलून उतारो, अभी पता चल जाएगा ये कौन है। ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें मैं फेल था। कांस्टेबल ने मेरी पतलून नीचे कर दी। सिख थानेदार ने फातिहाना गरज के साथ कहा, ये पाकिस्तानी मुसलमान आतंकवादी है। उसने मुझे गर्दन से पकड़कर फर्श पर बिठा दिया और पंजाबी में इंतहा
انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم مسلمان ہو اور پاکستانی ہو، اور تم لوگوں نے ہی پیلس ہوٹل میں دھماکہ کر کے 70 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن چونکہ تم پنجابی ہو میں بھی پنجابی ہوں، اگر تم مجھے اپنے ساتھیوں کے نام پتے بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گا۔ میں نے کہا، سردار جی آپ نے مجھ سے سچ بولنے کو کہا ہے تو سچ یہ ہے کہ میں پنجابی ہوں، مسلمان ہوں، مشرقی پاکستان میں کاروبار کرتا تھا، ڈھاکہ فال ہوا تو مکتی باہنی والوں سے جان بچا کر بھارت میں داخل ہو گیا۔ اب میں واپس پاکستان جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی ہوٹل میں دھماکہ ہو گیا اور آپ کی پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا کسی آتنکوادی سے کوئی تعلق نہیں۔ سکھ تھانے دار نے میری گردن چھوڑ دی اور کانسٹیبل سے کہا، اسے بند کر دو۔ مجھے ایک دوسری حوالات میں باقی حوالاتیوں سے الگ کر کے بند کر دیا گیا۔ ساری رات میں پھٹے پرانے کمبل میں ٹھنڈے فرش کے کونے میں پڑا ٹھٹھرتا رہا۔ صبح ہوئی تو ایک سنتری آ گیا۔ میری ہتھکڑی حوالات میں بند کرنے سے پہلے کھول دی گئی تھی۔ سنتری نے آتے ہی مجھے دوبارہ ہتھکڑی لگائی اور ایک تنگ کمرے میں لے گیا جہاں 3-4 کرسیاں پڑی تھیں۔ اس نے مجھے زمین پر بٹھا دیا اور ہتھکڑی کی زنجیر دیوار کے ایک کنڈے سے باندھ دی۔ اتنے میں سکھ تھانے دار ایک اور آدمی کے ساتھ آ گیا جس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ایک دم سے میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی انٹیلیجنس والا آدمی تھا جو کچھ عرصہ پہلے جب میں اپنی بیوی جمیلہ کے ساتھ مشتاق علی صاحب کے کوارٹر میں مقیم تھا تو وہاں منڈلایا کرتا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی مجھے پہچان لیا اور تھانے دار سے کہا، یہ وہی پاکستانی جاسوس ہے۔ سکھ تھانے دار نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا، تم پر اب ہمارے محکمے کے 3 آدمیوں کا قتل بھی ثابت ہو گیا ہے۔ تم گندے نالے والے کوارٹروں میں روپوش تھے اور تم نے ایک رات ہمارے 2 آدمیوں کو اور اس کے بعد ہمارے ایک انٹیلیجنس آفیسر کو قتل کر کے اس کی لاش غائب کی تھی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں مشرقی پاکستان سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے مکتی باہنی سے جان بچانے کے لیے بھارت میں پناہ لی۔ آپ مجھے عدالت میں پیش کریں۔ سکھ تھانے دار نے میرے سر پر کھڑے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ کانسٹیبل نے میری پسلیوں میں اتنی زور سے ٹھڈا مارا کہ میں دوہرا ہو گیا۔ درد کی شدت سے میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ اوپر سے سکھ تھانے دار نے مجھے گھوسے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے سر دونوں بازوؤں میں چھپا لیا اور مار کھاتا رہا اور بار بار کہتا رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ سکھ تھانے دار جب مجھے مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے 2 سنتریوں کو بلایا۔ اب انہوں نے مجھ پر گھوسوں اور لاتوں سے حملہ کر دیا۔ جب میں ادھموا ہو کر گر پڑا اور نیم بے ہوش ہو گیا تو تھانے دار نے مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہا، میں تھوڑی دیر بعد پھر آؤں گا، اگر تم نے اپنے پاکستانی ساتھی دہشت گردوں کے نام پتے نہ بتائے تو میں اپنے ریوالور کی گولی تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ سنتری نے مجھے جاتے جاتے ایک لات ماری اور وہ بھی کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ مجھے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ ہتھکڑی کی زنجیر دیوار کے ہک میں پھنسا کر وہاں بھی چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ اکٹھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دکھتے ہوئے جسم کو سہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ میرا سارا جسم درد کر رہا تھا، پسلیوں میں سانس لینے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں دل میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا خدا مجھے انسان سے سانپ بنا دے، کیونکہ میری نجات اسی صورت میں تھی کہ میں انسان سے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جاؤں۔ سانپ بن کر میں نہ صرف یہ کہ وہاں سے آسانی کے ساتھ فرار ہو سکتا تھا بلکہ اپنے دشمنوں کو ڈس کر ان سے اپنے اوپر کیے گئے تشدد کا بدلہ بھی لے سکتا تھا، مگر میری قسمت میں شاید اب انسان سے سانپ بننا نہیں لکھا تھا۔ کافی دیر بعد ایک سنتری اندر آ گیا۔ اس نے میرے آگے لوہے کا میلا کچیلا ڈونگا رکھا اور میری جھولی میں آدھی ڈبل روٹی پھینک کر بولا، لے بے، اسے کھا لے۔ ڈونگے میں پتلی سی چائے تھی جو گرم تھی۔ میں نے گرم چائے کے 3-4 گھونٹ پیے تو میرے جسم کو ایک سکون سا ملا۔ چائے بد ذائقہ اور پانی کی طرح تھی۔ میں ڈبل روٹی کے ٹکڑے اس میں ڈبو کر کھاتا رہا۔ ساری چائے پی گیا۔ گرم چائے پینے اور ڈبل روٹی کھانے سے میری کھوئی ہوئی توانائی کچھ بحال ہوئی۔ میں اس قابل ہوا کہ سوچ سکوں۔ پولیس کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کسی قسم کی اطلاع فراہم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا اور ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہاں سے کس طرح فرار ہوا جائے۔ بظاہر فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے ایک اور پریشانی بھی تھی۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں گندے نالے والے کوارٹر میں مقیم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے مشتاق علی صاحب کو بھی ضرور شامل تفتیش کیا ہوگا۔ پولیس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کوارٹر ان کی ملکیت ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے وہ بھی مصیبت میں پھنس گئے ہوں گے۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی میرے پاس نہ آیا۔ میں کمبل
कंबल में सिमटा अपने दुखते हुए बदन को लिए बैठा सोचता रहा कि मेरे साथी कहाँ होंगे, क्या सोच रहे होंगे। कमांडो खालिद कहाँ होगा? क्या उन्हें मालूम होगा कि मैं पुलिस की हिरासत में हूँ? उन्हें कैसे पता चल सकता था? वो तो अभी उस रेस्तोरां में नहीं आए थे जहाँ उन्हें मुझसे मिलने वापस आना था। मुझे जमीला का ख्याल आ रहा था। अगर उन लोगों ने मुझे सचमुच मौत के घाट उतार दिया तो जमीला को मेरे अंजाम की कभी खबर न हो सकेगी। ये सोचकर मेरी आंखें भीग गईं, लेकिन मैंने फौरन इस किस्म के ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया और ये सोचने लगा कि यहाँ से किस तरह फरार हो सकता है। पुलिस को यकीन हो चुका था कि मैं पाकिस्तानी दहशतगर्द हूँ और मैंने उनके तीनों आदमियों का कत्ल किया है। ऐसी सूरत हाल में सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे जिंदा छोड़ें। उनकी यही कोशिश थी कि मुझे मारने से पहले मुझसे जितनी मालूमात फराहम कर सकते हैं कर लें और उसके बाद मुझे शूट कर दें और मेरी लाश वहीं कहीं जमीन में दबा दें। पुलिस ने न तो मेरा केस दिल्ली की अदालत में पेश करना था और न मुझे ज्यादा देर हवालात में बंद रखना था। ये सारी बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली और मुझे फौरन कोई कदम उठाने पर आमादा करने वाली थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मैं लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मैं कोई कदम कैसे उठा सकता था? मजबूरन मुझे इंतजार करना था मुवाफिक हालात का, ऐसे हालात का कि मुझे ये लोग हथकड़ी के बगैर किसी दूसरी कोठरी या हवालात में बंद कर दें और मैं वहां से फरार होने की स्कीम पर गौर कर सकूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।